مرزا وقاص صاحب کو جو ممبر ٹاسک فورس ADR کی عدالتوں کے سپریم کورٹ کے ہیں، جناب میرے بھائی چودھری عبدالعزیز صاحب، جناب سیشن جج راولپنڈی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راولپنڈی عبدالرزاق صاحب، یہاں پہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں فیصل بٹ صاحب چیئرمین ڈرگ کورٹ گجرانوالہ، اسی طرح ہمارے پاس موجود ہیں ملک آصف اعجاز صاحب، ارشد اقبال صاحب، راجہ صاحب اور جتنے دیگر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں جو آج کل ایکس کیڈر کورٹس میں فرائض انجام دے رہے ہیں، جتنے بھی جوڈیشری کے یہاں پہ فاضل جج صاحبان ہیں، جوڈیشل آفیسرز ہیں، اور ہمارے وکیل بھائی جن کے ساتھ میرا بڑا پرانا واسطہ ہے، بڑا پرانا تعلق ہے، جن کا تعلق پنڈی بار سے ہے، ان سب کو میں اس محفل میں آنے پہ ان کا شکر گزار ہوں کہ اس محفل میں آئے اور اس محفل کی رونق میں اضافہ کیا۔ یہ جو عدالتی نظام ہے، یہ سارا عدالتی نظام لٹیگنٹ کے گرد گھومتا ہے۔ وہ لٹیگنٹ جس طبقے سے سوسائٹی کے جس سیگمنٹ سے تعلق رکھتا ہے اس کو واسطہ پڑتا ہے اس نظام سے، اور میری ناقص رائے میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ نظام نسبتاً کمزور شخص کے لیے بنایا گیا۔ کمزور شخص کا یقیناً یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف یہ دیکھیں کہ کون کمزور ہے اور کون طاقتور، لیکن اور فیصلہ اس کے مطابق کریں۔ ہم نے فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق کرنا ہوتا ہے، لیکن تجربے کی یہ بات ہے کہ ہمارے پاس اس سسٹم میں زیادہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو نسبتاً معاشرے کے کمزور افراد ہیں۔ لٹیگنٹس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جب میں نے اوتھ لیا تو میں نے اپنے سارے ہائی کورٹ کے جج صاحبان سے یہ گزارش کی کہ ہم مل بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھے اور دیکھیں کہ ہمارے ملک کے جو لٹیگنٹس ہیں ان کو کیا پرابلمز ہیں۔ سب سے پہلے تو ان پرابلمز کی ہم نشاندہی کریں، پھر اس کے بعد ان پرابلمز کی نشاندہی کرنے کے بعد اس کا ہم حل نکالیں، اس کا حل کیسے ممکن ہے۔ تو جب ہم نے اس پر غور کیا تو اس نتیجے میں پہنچے کہ ہمارے ملک کے لٹیگنٹس کے لیے جو سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے وہ عدالتوں میں بر وقت فیصلہ نہ ہونا، مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر ہے۔ کئی مقدمات ایسے ہیں جو 30 سال سے عدالتوں میں لٹک رہے ہیں، ایک نسل کرتی ہے، دوسری نسل اس کو دیکھتی ہے، اور تیسری نسل کے بھی نصیب میں ہو تو تب جا کے فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر اس مسئلے کے حل کے لیے میں نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ مقدمات میں زیادہ تر تاریخ اس وجہ سے پڑتی ہیں کہ ہر تاریخ پہ جو گواہان ہیں وہ آنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ایک اور بات جو ہمارے تجربے میں آئی کہ جب کسی کی دشمنی ہو اپنے علاقے میں، گاؤں میں، ویسے لوگوں کو بھی نامزد کر دیتے ہیں جو بیرون ملک عرب سٹیٹس میں یا یورپین سٹیٹس میں ملازمت کرتے ہیں، اور نیٹ وائڈر کر کے ان کے نام بھی دے دیے جاتے ہیں۔ وہ یہاں پہ پیش نہیں ہو سکتے، یہاں پہ پیش ہوں تو بیرون ملک اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے انہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے مسائل تھے جس کو ہم نے دیکھا اور یہ سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ اگر ایک شخص بار بار ایک اسٹیشن پہ اپنی شہادت کے لیے نہیں آ سکتا یا اپنے کیس میں اپنی حاضری کے لیے نہیں آ سکتا تو اس کا یہ مسئلہ کیسے حل ہونا ہے۔ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی جائیدادوں پہ یہاں قبضے ہو جاتے تھے، اور وہ جب باہر ملک سے آتے ہیں اس میں
پاکستان میں تو دوسرا فریق جان بوجھ کے اس کو التوا کا شکار کرتا ہے اور بالآخر وہ تنگ آ کے واپس چلے جاتے ہیں، اور ان کا حق بنتا بھی ہو تو ان کو حق نہیں ملتا کیونکہ شہادت نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے ہم نے اس مسئلے کو حل کے لیے غور و خوض کیا۔ میں مشکور ہوں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کا، جو آئی ٹی کی ایڈمن جج ہے لاہور ہائی کورٹ کی۔ انہوں نے اس بابت انیشیٹو لیا، تقریباً 1.5 مہینہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے، ہائی کورٹ کی ریسرچ سینٹر نے اس پہ مسئلے کے حل کے لیے تمام قانونی پہلوؤں پہ غور و خوض کیا۔ آرٹیکل 164 جو قانون شہادت آرڈر کا ہے، اس میں جو ابھی لیٹسٹ امینڈمنٹ انٹروڈیوس کی گئی ہے، اس پہ غور و خوض کیا گیا، جس میں یہ دیا گیا ہے کہ شہادت کا ریکارڈ تمام جتنی جدید ایجادات ہیں اس کی مدد سے اور دیگر پروسیڈنگ کا ویڈیو لنک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ایمو کے ذریعے، یہ تمام جتنی بھی جدید ایجادات ہوتا ہے ان کی مدد سے لیا جا سکتا ہے۔ آگے اس میں مسئلہ تھا مختلف قانونی مسائل کا۔ میڈم عالیہ نیلم صاحبہ اور ان کی ٹیم نے اس بابت ریسرچ سینٹر ہائی کورٹ سے بھی خود بھی تمام دیگر ہائی کورٹس کی جو ججمنٹس ہیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈڈ اور شہادت کی ریکارڈنگ کا اور باقی مراحل کی ریکارڈنگ کا وہ جائزہ لیا، اور 1.5 مہینے کی شب و روز محنت کے بعد انہوں نے اس میں اپنی رپورٹ تیار کی۔ انہوں نے اپنے SOPs تیار کیے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر بندے کو، خاص طور پہ جو مفرور ہے، اس کو یہ سہولت حاصل نہیں ہوگی کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی حاضری لگوائے، تاکہ اسے عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اسی طرح کسی قسم کی جو فراڈ ہے، امپرزونیشن ہے، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے مختلف اقدامات اس میں رکھے گئے، جس میں یہ ہے کہ اس کی بایو میٹرک ہوگی، اس کا شناختی کارڈ دیکھا جائے گا۔ بیرون ملک اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ایمبیسی میں جا کے اپنی شہادت ریکارڈ کر سکے گا۔ ان کی اس رپورٹ کو میں اکیلا بھی کر سکتا تھا پروف، لیکن میں نے لاہور ہائی کورٹ کی AC کمیٹی کے سامنے رکھا، اور میں لاہور ہائی کورٹ کی AC کمیٹی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس رپورٹ کو اور SOPs کو اکثریت رائے سے منظور کیا، جس کے بعد پورے پنجاب میں 30/5/2024 کو یہ منظوری ہوئی AC کمیٹی سے، اس کا پھر نوٹیفیکیشن ہوا، اور پورے پنجاب میں ویڈیو لنک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، جتنی بھی جدید ایجادات ہیں ان کے ذریعے شہادت کی قلم بندی کا، ریکارڈنگ کا، اور دیگر جتنی کارروائیاں ہیں ان کی ریکارڈنگ کی منظوری دی گئی۔ آج کا دن پنجاب کے عوام اور پنجاب کی ضلعی عدلیہ کے لیے ایک تاریخی دن ہے، کیونکہ آج سے باقاعدہ طور پہ یہ جو کورٹس ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے شہادت کی قلم بندی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت غیر ضروری ایڈجسٹمنٹس کو اوائڈ کیا جا سکے گا، غیر ضروری مقدموں کے التوا کو اوائڈ کرنے میں مدد ملے گی، اور لوگوں کو جلدی اور سستا انصاف مہیا کرنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ آپ نے آج دیکھا کہ آج ایک پارٹی جو گواہ تھے، بھاولپور میں تھے، ان کے لیے آنا پنڈی میں ممکن نہیں تھا، تو انہوں نے وہ جو مخصوص جگہ تھی وہاں پہ جا کے اپنے اس کیس میں ریکارڈنگ کی، اور یہ ساری کارروائی آپ سب کے سامنے آج مکمل کی گئی۔ اس سہولت کا اب
یہ سہولت پورے پنجاب میں آج کے دن سے حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم نے غور کیا، میرے ساتھی جج صاحبان نے، کہ اور ہم ایسے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں جس سے مقدمات کے جلد اور فوری حل میں ہمیں مدد ملے۔ لوگ جو اپنے دکھوں کو لے کے عدالتوں میں آتے ہیں، ان کے دکھوں پہ مرہم رکھا جا سکے، ان کے زخموں پہ۔ ہم نے اس سلسلے میں پوری دنیا کے ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ان کے جوڈیشل سسٹم کا وہ دیکھا، اس کا جائزہ لیا۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے بھائی مرزا وقاص صاحب کو سپریم کورٹ نے یہ جو ADR کی ٹاسک ٹیم ہے اس کے لیے منتخب کیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں بیرون ملک جا کے بھی کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں، دوسرے ملکوں کے بھی سسٹم کا جائزہ لیا۔ ہماری جو صوبہ پنجاب تھا، جیسے مرزا صاحب نے پہلے کہا، اگرچہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ موجود تھا، قانون نے منظور ہو چکا تھا، لیکن میرے حلف لینے سے پہلے گورنمنٹ آف پنجاب نے صرف لاہور کی حد تک اس کا اطلاق کیا ہوا تھا۔ صرف لاہور نوٹیفائڈ تھا، ضلع لاہور، کہ وہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی وہاں پہ عدالت باقاعدہ فنکشنل تھی۔ صوبہ پنجاب میں اور کسی صوبے میں یہ عدالت نہیں تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے گزارش کی صوبہ پنجاب کی حکومت سے کہ اس قانون کا اطلاق پورے صوبے میں کیا جائے، ہر ضلع میں کیا جائے۔ تو 18 اپریل 2004 کو یہ حکومت پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اس کا اطلاق پورے صوبہ پنجاب میں کر دیا گیا۔ آج ہم نے ADR کی عدالت کا بھی یہاں پہ تجرباتی بنیاد پہ اس کی پروسیڈنگز دیکھی، افتتاح کیا ہے۔ اس میں اگرچہ جیسے مرزا صاحب نے آنریبل جسٹس مرزا وقاص صاحب نے بتایا کہ یقیناً کچھ ابھی قانونی مراحل ہیں جو مزید طے ہونے۔ ADR کی جو عدالت ہے، یہ جو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا قانون ہے، اگر دنیا میں آپ نظر ڈالیں تو برطانیہ میں 90% دیوانی مقدمات ADR کی عدالتوں کو بھیجے جاتے ہیں، 10% مقدمات عام عدالتوں میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا کی ایک ہائی کورٹ کا میرے پاس ہے، باقی کا نہیں ہے، دہلی کا، اس میں بھی کافی بڑی پرسنٹیج ہے جو ADR کی عدالتوں کے ذریعے اپنے فیصلے کراتی ہے۔ سنگاپور میں ADR کی عدالتوں کے ذریعے فیصلے کا مجموعی تناسب 70% ہے۔ ADR کی عدالت وہ عدالت ہے جہاں پہ سب سے پہلے تو نیوٹرلز مقرر کیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ نیوٹرلز وہ ہوتے ہیں کہ جن کو حکومت نوٹیفائی کرتی ہے عام لوگوں میں باہمی مصالحت کے تحت فیصلے کے لیے۔ ان میں جج صاحبان بھی شامل ہیں نیوٹرلز میں، ان میں علماء بھی شامل ہیں، ان لوگوں میں وہ علاقے کے معززین بھی جن کی اچھی ریپوٹیشن ہو، وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ دیگر اب بیوروکریٹ ہیں یا باقی جو علاقے کے معاشرے کے معزز ارکان ہیں وہ شامل ہیں۔ پھر پارٹی سے کہا جاتا ہے، وہ چنتی ہیں ان میں باہمی رضامندی سے کہ ہم اس نیوٹرل سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، اس جج صاحب سے آپ فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، وہ پھر ان کے پاس بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ جج صاحب دونوں پارٹیز کو سمجھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ حق بنتا ہے، آپ کا حق نہیں بنتا، آپ اس میں اپنا پیسہ اور وقت ضائع کریں تو کوئی فائدہ ہوگا، یا اگر آپ پیسہ اور وقت نہ لگائیں تو اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ یہ ساری پروسیڈنگ، اس میں باقاعدہ نیوٹرلز کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا ہے اور لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ آپ
اپنے مسائل کا حل جلد اور سستا کرا دیں۔ باقی ملکوں میں اس سسٹم کے ذریعے مسائل حل ہونے سے اربوں کا روپیہ جو خرچ آتا ہے لٹیگیشن پہ وہ بچایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں ابھی تک ADR سسٹم کی طرف توجہ نہیں ہے لوگوں کی، ان کا زیادہ شاید اعتماد نہیں ہے۔ میرے جتنے بھی جوڈیشل آفیسرز یہاں پہ موجود ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا، میرے جتنے وکلا بھائی یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا، جو پورے پنجاب میں سن رہا ہے میری اس تقریر کو، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنی پارٹیز کو اس بات پہ راضی کریں کہ آپ سب کے لیے بہتر ہے کہ ADR کے ذریعے آپ اپنے مسائل کا، اپنے مقدموں کا فیصلہ کریں۔ اس میں ان کا بھی بھلا ہے، اس جوڈیشل سسٹم کا، اس ملک کا بھی بھلا ہے۔ آج کا دن پنڈی ڈسٹرکٹ کے لیے بھی ایک تاریخی دن ہے، کیونکہ ان دونوں کاموں کا آغاز، باقاعدہ ان دونوں کاموں کا آغاز، ان دونوں سسٹم کو فنکشنل کرنے کے لیے پنڈی کا انتخاب کیا گیا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ پنڈی کا انتخاب ہم نے کیوں کیا؟ یہ ہماری گڈ لک ہے کہ میرا تعلق جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کا تعلق جو ایڈمن جج ہے IT کی، اور مرزا وقاص صاحب کا تعلق جو ADR ٹاسک فورس سپریم کورٹ کے ممبر ہیں، ان کا بھی تعلق پنڈی ڈویژن سے ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ پنڈی کے انسپیکشن جج بھی ہیں۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے اپنے ضلع سے ویڈیو لنک والے سسٹم کا آغاز کیا جائے، تاکہ اس سسٹم میں اگر آگے کوئی مسائل پیش آئیں تو براہ راست وہ اس کو مانیٹر کر رہی ہوں اور ان مسائل کو فوری طور پہ حل کیا جائے۔ تو اس لیے، اور اس کے علاوہ میرا اپنا تعلق، جیسے میں نے آپ کو بتایا، میرے سارے وکیل بھائی آج موجود ہیں ادھر اس فنکشن میں، کہ پنڈی بار سے۔ پنڈی بار کا کردار، اس کی تاریخ بڑی درخشاں تاریخ ہے، اور اس کا بھی قرض تھا میرے اوپر۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پنڈی کا انتخاب کیا ان فنکشنز کو شروع کرنے کے لیے۔ میں اس میں یہ بات بالکل نہیں کہوں گا کہ ہم کوئی متعصب ہیں۔ پورے پنجاب کا، پورے پاکستان کا ہر ضلع، ہر تحصیل ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ میں نے وہ دیگر جو وجوہات بتائی ہیں، مرزا وقاص صاحب کے حوالے سے، جسٹس مرزا وقاص صاحب کے حوالے سے، اور جسٹس عالیہ نیلم صاحب کے حوالے سے، ان دونوں کی ان پروگرامز کے سلسلے میں بڑی انتھک کوششیں اور محنت ہے، اور انہوں نے دن رات محنت کر کے ان پروگرام کو پنجاب میں ڈسٹرکٹ کی سطح پہ انٹروڈیوس کرنے کے لیے اپنا خون اور پسینہ اس میں لگایا۔ تو یہ ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہم نے پنڈی کا استعمال کیا، انتخاب کیا کہ ادھر سے ان پروگراموں کو شروع کیا جائے۔ یہ جو دو اقدامات تھے مقدمات کے جلدی فیصلے کے لیے، اس کے علاوہ میں نے اور میرے رفقا ساتھیوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک شکایت یہ بھی آتی ہے کہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ وقت پہ عدالتوں میں نہیں بیٹھتے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی بہت بڑی اکثریت بڑے آنیسٹ، بڑے پنچول، بڑے اپ رائٹ ججوں پہ مشتمل ہے، لیکن پرفیکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کمیاں کوتاہیاں ہمیشہ رہتی ہیں۔ ہم نے سوچا کہ اگر وقت پہ جج صاحبان آئیں، اپنی عدالتوں کو کام شروع کریں، تو اس میں بھی کیسز کی ڈسپوزل میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے بایو میٹرک سسٹم کا
آغاز پورے پنجاب میں کیا. اب ہر جج صاحب آ کے پہلے اپنے انگوٹھے کے ذریعے بایو میٹرک کرائے گے، جس سے پتہ چلے گا وہ کس وقت آئے، اور جاتے وقت بھی بایو میٹرک کروا کے جائے گا تو پتہ چلے گا کس وقت انہوں نے چھٹی کی ہے. ان چیزوں کے علاوہ ہم نے باقاعدہ سرپرائز وزٹ بھی کیے، اور وہ جج صاحبان جو لیٹ آتے تھے ان کے خلاف باقاعدہ انکوائریوں کا آغاز کر دیا گیا. اس چیز کے ساتھ ساتھ ایک اور میں یہ گزارش کروں، اپنے گروان میں بھی ہمیں جھانکنا ہوگا. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ آ تو جاتے ہیں جج صاحبان، ہر ایک نہیں، میں پھر ریپیٹ کروں گا، ہمارے ڈسٹرکٹ جوڈیشری ماشاءاللہ پورے پاکستان میں بھی اور پورے دنیا میں اس کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ چیک کریں، وہ پوری دنیا سے بہتر آپ کو نظر آئے گی. چند کالی بھیڑیں ہر معاشرے میں موجود ہوتی ہیں، ان کا میں وہ ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن کچھ شکایت یہ بھی آتی تھی کہ جج صاحبان جو کچھ ہیں وہ آ کے اپنی عدالتوں میں نہیں بیٹھتے، وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کرتے ہیں، باقی کام لیڈر صاحب کے حوالے، اور پھر جا کے چائے پی گپ شپ لگائی آگے پیچھے. تو اس چیز پہ بھی نظر رکھنے کے لیے ہم نے جتنے کیمرے تھے عدالتوں کے اندر فنکشنل کیے، اور اس کا لنک ہائی کورٹ میں متعلقہ رجسٹرار کو دے دیا گیا، اور اس کا لنک متعلقہ انسپیکشن جج کو دے دیا گیا. اس سلسلے میں بھی جسٹس مس آریان نیلم صاحبہ کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ کس عدالت میں کون سا جج صاحبان نہیں بیٹھا ہوا، اور اگر ایسی کوئی بات نظر آئے تو وہ بھی ہم نے نوٹس لیے اور ان کے خلاف بھی انکوائریوں کا آغاز کیا. ان اقدامات سے ہمیں خاطر خواہ مثبت نتائج بھی ملے. اب جو میں نے آپ کو جو نشاندہی کی ہے، جو کمیاں کوتاہیاں تھیں، جو ریزنس تھی ڈیلے کی، ان کے علاوہ ایک بہت بڑی وجہ مقدمات میں ڈیلے کی وہ وکلا کی ہڑتالیں تھیں. آج میرے پنڈی بار کے بہت سارے وکیل بھائی یہاں پہ موجود ہیں، لیکن میں پنجاب کے وکیلوں کو یہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ یہ ہڑتال کلچر اور عدالتوں کی تالہ بندی کی کلچر کو ختم کرنے میں ان پروفیشنل وکیلوں نے جوڈیشری کا بہت ساتھ دیا، اور آج یہ ہڑتال کلچر پورے پنجاب سے ختم ہو چکا ہے. آپ کو معلوم ہی ہے کہ لاہور میں جو صوبائی دارالحکومت ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی ہے، آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، میرے چیف جسٹس بننے سے پہلے اس صوبائی دارالحکومت میں 73 ڈیز کی ہڑتال رہی، تالہ بندی رہی. عدالتوں میں جانے پہ پابندی رہی، اور تو اور اکثر تاریخوں پہ پریزن وینس کو بھی نہیں جانے دیا جاتا تھا. وہاں پہ اگر کسی کی بیل پوسٹ ٹرسٹ بیل تھی وہ بھی بندہ اندر، کسی کی پری ارسٹ بیل تھی اس کے لیے بھی کوئی مداوع نہیں ہے، کسی نے ہیبیس پٹیشن دائر کرنی تھی، کوئی غیر قانونی حراست میں تھا تو وہ بھی غیر قانونی حراست میں پڑا ہوا تھا، کسی نے اسٹے لینا تھا، اس کی پراپرٹی بھی قبضہ ہو رہا تھا، اس کے لیے بھی کوئی ریلیف نہیں تھا. میں نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنا 8 مارچ 2024 کو اور 9 مارچ 2024 کو فل کورٹ میٹنگ بلائی. مجھے خوشی ہے کہ اس میں تمام جج صاحبان نے یونانی مسئلے یہ فیصلہ کیا. یہ میری بہن اور بھائی اس میں موجود تھے، اس میٹنگ میں، فل کورٹ میٹنگ میں. یہ یونانی مسئلے فیصلہ کیا کہ ہم
اس ہڑتال کلچر کو اب مزید برداشت نہیں کریں گے۔ شروع میں اس فل کورٹ میٹنگ کے ہم پراپرلی اس کو انٹیمیٹ نہیں کر سکتے پوری ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو، کیونکہ اس کے قانونی لوازمات پورے کرنے ہوتے ہیں۔ وہ میٹنگ کے بعد اس کے منٹس بننے ہوتے ہیں، وہ منٹس میرے پاس آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، اس کو ویٹ کرتا ہوں، اس میں کوئی کریکشن ہو وہ کرتا ہوں، اور پھر وہ تمام جج صاحبان کے پاس، چاہے وہ بھاولپور میں ہو، چاہے وہ راول پنڈی میں ہو، ملتان میں ہو یا لاہور میں ہو، باری باری جاتے ہیں وہ منٹ سائن ہونے کے لیے، تو اس میں نیچرلی کوئی ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس کا فل کورٹ میٹنگ کے فیصلے کی اطلاع کرنے کے لیے ہم نے ہائی کورٹ نے 13 مئی سن 2024 کو پورے پنجاب کی جوڈیشری کو سرکل جاری کیا، اور ہم نے انہیں بتایا کہ فل کورٹ فیصلے کی روشنی میں اب ہڑتال پہ ہم اس کو کسی کال کو آنر نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے لوگوں کے دکھوں میں، ان کی تکالیف میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم نے ان کو یہ بتایا کہ اگر ہڑتال کی کال ہو یا نہ ہو، آپ نے قانون کے مطابق پروسیڈ کرنا ہے، تمام جوڈیشل آفیسرز نے، اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، اور میرٹ کے اوپر جس کا کیس بنتا ہے، وکیل صاحب آئیں نہ آئیں ان کی مرضی، آپ پروسیڈ کریں۔ لیکن اس سرکار کے نتائج حیران کن رہے۔ مجھ سے پہلے جوڈیشری کی طرف سے بھی داری بند کر دی جاتی تھی۔ مجھے بہت سارے وکلا جو پروفیشنل وکلا ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ داری کیوں بند کرتے ہیں؟ میں نے بھی سوچا یہ آئینی حق ہے ہر پاکستان کے شہری کا کہ وہ عدالت کا سہارا لے، قانون کا سہارا لے اپنے حقوق کی پروٹیکشن کے لیے، اور ہم کس لیے داری بند کر کے اس کے اس حق سے محروم کر دیتے ہیں؟ تو ہم نے داری بھی کھول دی، اور پنجاب کے پروفیشنل وکلاء نے کمال کر دیا کہ جس دن ہڑتال ہوتی ہے نہ صرف وہ بھرپور تعاون کرتے ہیں جوڈیشری کے ساتھ، بلکہ وہ پیش ہو کے ہڑتال والا دن عام دنوں سے زیادہ ڈسپوزل ہوتی ہے۔ اس لیے پنجاب کے تمام وکلاء مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں ہڑتال کلچر کو، تالہ بندی کے کلچر کو دفن کر دیا۔ میں 21 سال وکالت کے شعبے سے منسلک رہا۔ میرا گھر یہاں سے 5 منٹ کی مسافت پہ ہے۔ آج بھی اگر آپ جائیں میرے گھر تو میرے گھر کے باہر ملک شہزاد احمد ایڈوکیٹ کی تختی لگی۔ آج بھی 13 سال ہو گئے مجھے جج بنے ہوئے، میں نے وہاں جسٹس کے نام کی تختی نہیں لگوائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وکیلوں سے مجھے پیار ہے۔ میں نے ساری زندگی جو وکالت میں گزاری، میں وکیلوں سے ووٹ لینے کے لیے پورے پنڈ ڈویژن میں جاتا تھا۔ بعد میں جب وکلا تحریک چلی تو پورے پاکستان میں جانے کا اتفاق ہوا، وکیلوں سے ملنے کا اتفاق۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ 90% پاکستان کے وکلاء بہت اچھے لوگ، بہت اچھے انسان ہیں، اور آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ واقعی آپ لوگ اچھے ہیں۔ آپ نے کسی ایسی ہڑتال کی کال پہ رسپانس نہیں کیا، اس کو ریجیکٹ کیا ہے جو غیر ضروری طور پہ دی گئی ہیں، اور آج ہمیں اس ہڑتال کلچر کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور مدد سے بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس بات کا ثبوت کہ پنجاب میں ہڑتال کلچر ختم ہو چکا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ 13 مئی سن 2024 کو
جب یہ سرکولر ہم نے جاری کیا کہ ہم آنر نہیں کریں گے ہڑتال کی کالوں کو، تالہ بندی کو، تو 13 مئی سن 2024 سے لے کے ابھی 3-4 دن پہلے میں نے جو ڈاٹا لیا 8 جون سن 2024 تک صوبہ پنجاب کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں 2,99,187 کیسز دائر ہوئے، جبکہ فیصلہ ہونے والے کیسز کی تعداد 3,41,585 تھی۔ اس طرح تقریباً 42,500 کیسز کی پنڈنسی کم ہوئی۔ میں ایک دفعہ پھر کہوں گا، وکالت کا شعبہ انتہائی قابل احترام شعبہ ہے۔ وکیل کا یہ کام نہیں کہ وہ غیر ضروری طور پہ جا کے عدالتوں کو تالا لگائے۔ اگر کوئی شکایت ہے تو ہمیں بتائیں۔ میں نے پہلے بھی انتہائی مؤدبانہ طریقے سے یہ گزارش کی ہے کہ ہم سب کے دل میں وکیلوں کا بڑا احترام ہے، لیکن یقیناً کچھ سیاسی عناصر ہوتے، ان کے لیے میرے پیغام ہے کہ اگر تالا لگانے کا شوق ہے تو آپ ہمیں درخواست دیں، وکالت چھوڑ دیں۔ ہم ادھر آپ کو بھرتی کریں گے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں، اور پھر شام کو آپ چابیاں لے کے ادھر تالے لگاتے رہیں۔ یہ وکیل کا کام نہیں کہ وہ آ کے تالے لگائے عدالتوں کے اور لڑائیاں کرے اور جنگ کرے۔ میں دنیا کے مختلف ملکوں میں گیا ہوں، امریکہ گیا ہوں، سنگاپور گیا ہوں، لنڈن گیا ہوں، یو کے میں 2 ملکوں میں میں نے کانفرنسز اٹینڈ کی، اور یو کے میں میں نے کانفرنس اٹینڈ نہیں کی، ویسے وہاں پہ جوڈیشل سسٹم دیکھنے کے لیے گیا۔ جب میں نے وہاں سے سوال کیا لوکل وکلاء سے بھی اور جوڈیشل آفیسر سے بھی کہ آیا یہاں پہ ہڑتالیں ہوتی ہیں وکیلوں کی، تو ان کا میرا سوال سمجھ نہیں آیا کہ وکیل بھی ہڑتال کرتے ہیں کبھی؟ تو 10 دفعہ ان سے پوچھا، پھر بھی انہیں سوال سمجھ آیا، پھر بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے کہ وکیل یہاں پہ ہڑتال کریں۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، وکالت کا شعبہ انتہائی قابل احترام شعبہ ہے۔ آپ نے اپنا جو کردار ہے اس سے ثابت کرنا ہے کہ واقعی قابل احترام شعبہ ہے، اور اس سے یہ بالکل معاشرے میں امید نہ جائے کہ یہ وکلاء کا شعبہ کسی اسٹریٹ گینگسٹر ٹائپ لوگوں کا شعبہ ہے۔ آخر میں یہ تمام گزارشات کرنے کے بعد میں ایک اور اس ملک کو درپیش ایک اہم مسئلے کی طرف بھی اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ اگرچہ یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے، لیکن وہ مسئلہ ہے جوڈیشری میں اسٹیبلشمنٹ کی جو انٹرفیئرنس ہے اس کا۔ یہ مسئلہ اس ملک کو بدقسمتی ہے کہ مولوی تمیز الدین کے کیس سے شروع ہوا اور آج تک یہ جاری و ساری ہے۔ ہمیں خطوط آتے ہیں، ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں، ہمارے پاس اورل کمپلینٹس آتی ہیں کہ جوڈیشری میں انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے، جس میں مختلف ادارے، نام لینا مناسب نہیں، ملوث ہیں۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری جوڈیشری بغیر کسی ڈر، خوف اور لالچ کے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔
مجھے خوشی اس بات کی ہے، میں نے 2-3 دن پہلے جب ایک جج صاحب کا اس بارے میں کمپلینٹ دیکھی تو انہوں نے وہ تمام واقعات جو ان کے ساتھ پیش آئے ان کو بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھا کہ میں ان میں سے کسی بھی اقدام سے خوفزدہ نہیں ہوں، میں یہ صرف آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ میں ان تمام اقدامات کے باوجود چاہے مجھے کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے، میری ان سے فون سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا۔ مجھے اس بات کی انتہائی خوشی ہے، ان کے ان الفاظ سے میرا خون 1.5 کلو بڑھ گیا۔ مجھے فخر ہے اپنے ڈسٹرکٹ جوڈیشری پہ۔ اب باقی بھی ایسے یقیناً کچھ کمپلینٹس آئی ہیں ہمارے پاس، بہت ساری ایسی کمپلینٹس ہیں جو لوگ ریٹن نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی کل ہم سے ثبوت مانگا جائے کہ ان کو اس پر ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری بغیر کسی ڈر، خوف اور لالچ کے، کسی بلیک میلنگ پہ آئے بغیر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے، اور آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چوز کیا۔ جب آپ یہ کام بغیر کسی ڈر، خوف اور لالچ کے سر انجام دیں گے اور صرف آسمان والے خدا کا خوف اپنے دل میں رکھیں گے تو یہ بھی یقین ساتھ رکھیں کہ اس آسمان والے خدا کی مدد اور رہنمائی آپ کو حاصل ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا، وقتی پریشانیاں ضرور آتی ہیں، لیکن آپ نے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو فیس کرنا ہے، ان کی کسی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا، کسی قسم کی قربانی دینی پڑے اس سے دروغ نہیں کرنا آپ نے، اور یہ اسپرٹ ہونی چاہیے۔ اس لیے میں اپنی ڈسٹرکٹ جوڈیشری پہ فخر محسوس کرتا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے جوڈیشری کی، یہ بہت جلد اس کا اختتام ہوگا۔ یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ نہ صرف یہ بات میرے ایمان کا حصہ ہے بلکہ اس میں میرے تجربہ بھی شامل ہے۔ میں سن 2007 میں اس عظیم راولپنڈی بار کا ممبر تھا۔ مجھے آپ لوگوں نے ہائی کورٹ بار کا سیکرٹری کا انتخاب پہلے 2004 میں کیا میرا، پھر 2009 میں مجھے صدر بنایا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ افتخار محمد چودھری صاحب ایک اکیلے انسان تھے جنہوں نے ایک فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ وہ 13 مارچ سن 2007 کو اکیلے اپنے گھر سے نکلے، ان کے ساتھ بندہ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے لوگوں کی اکثریت یہ کہتی تھی کہ بھائی پاکستان کی یہ ہسٹری ہے کہ یہاں سے ایک دفعہ جج گھر چلا جائے واپس نہیں آتا، آپ کس کام میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کریڈٹ راولپنڈی بار کے ان غیور، نڈر، بے باک وکیلوں کو جاتا ہے جنہوں نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ اسی طرح اس کا کریڈٹ پورے پاکستان کے وکیلوں کو، پورے پاکستان کی عوام کو جاتا ہے، اور آپ اس کے ثمرات دیکھیں کہ اس تحریک کے بعد نہ صرف یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے افتخار محمد چودھری صاحب کو، ان کے تمام ساتھی جج صاحبان کو ریسٹور کیا، ایک ناممکن کو ممکن کر دکھایا، بلکہ آج ہم اس پاکستان میں، اس ملک میں سول گورنمنٹ کے سب سے لمبے دور میں سے گزر رہے ہیں۔
पहला सबसे लंबा दौर सिविल गवर्नमेंट का जब पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को, उसके बाद 8 अक्टूबर 1958 तक रहा। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखिए, 8 अक्टूबर 1958 के बाद कभी सिविल गवर्नमेंट का इतना लंबा दौर नहीं रहा। वो 11 साल हो, जो कुछ महीने, 1 महीना है, कुछ हफ्ते। आज अपने उस तहरीक की वजह से, आपने उस स्ट्रगल की वजह से मार्शल लॉ का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस मुल्क को मार्शल लॉ की लानत से जान आपने छुड़वाई, और आज हम सिविल गवर्नमेंट के सम्राट से, चाहे वो जैसी भी है, लोग कहते हैं कि नहीं जी अभी भी वो उस तरह की आज़ाद गवर्नमेंट नहीं है, मैं उस पर तबसरा नहीं करता, लेकिन कम से कम मार्शल लॉ के उस लानत से आपको आज़ादी मिली है। इसीलिए मैं आज कह रहा हूँ कि हमारी जुडिशरी जो आज स्ट्रगल कर रही है इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने की, इस्टेब्लिशमेंट के इंटरफेरेंस से जान छुड़ाने की, इसका मुकाबला हम सब ने दिलेरी से करना है, जुर्रत से करना है, बगैर किसी खौफ के करना है, इस ईमान के साथ करना है कि इंशाल्लाह ये इंटरफेरेंस जल्द ख़त्म होकर रहेगी। मैं आप सब के लिए दुआगो हूँ, और इस मौके पे मैं अपने सारे पाकिस्तान के वकील भाइयों का भी मशकूर हूँ। मुझे जो 3 महीने का एक अरसा मिला, मैं इसके लिए अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने का। और इस सिलसिले में मुझे अपने तमाम हाई कोर्ट के भाइयों की, साथी जज साहबान की, बहन की भरपूर हमायत हासिल रही, हमारी यूनिटी रही, ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। और मैं ये अपने तमाम वकील भाई जो पूरे पाकिस्तान के हैं, ख़ास तौर पे पंजाब के, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस मुल्क में बेहतरी लाने के लिए, इस माशरे में बेहतरी लाने के लिए वो हमारे साथ ताउन करें। इसी तरह हमारे मीडिया के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, जो सियासतदान हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि इस मुल्क में बेहतरी लाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। ये तमाम मुद्दे टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, आनी जानी चीज़ें होती हैं, आज हम इधर हैं कल नहीं होती, लेकिन जितना वक़्त अल्लाह ताला ने आपको दिया है उस वक़्त में आप अपना अपना किरदार अदा करें। इस मुल्क में, इस माशरे में जिस हद तक समुंदर में एक कतरे के बराबर भी अगर आप तब्दीली ले आए तो उसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा। हम तो इसमें आपको क्या अजर दे सकते हैं। तो इन्हीं मारूज़ात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर है, अल्लाह ताला हम सब को अपनी ईमान में रखे, और अल्लाह ताला हम सब को अपनी हदायत से, रहनुमाई से रोशनास फरमाए। आप सबको बहुत शुक्रिया महफिल में आने का। एक दफ़ा फिर आप सबको मैं मशकूर हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी।